رغم انف رجل من ادرک شہر رمضان، ایسے آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، ایسا آدمی بدنصیب ہے، ایسا آدمی ملعون ہے جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کا مہینہ پا کر کے زیادہ نیکیاں کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو راضی کر کے، تہجد کا اہتمام کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم میں غور و فکر کر کے، قرآن کریم کو پڑھ کر کے اور تراویح کی نمازوں کی اسلامی تربیت کرے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات ایسے آنے والے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والا نہیں آپ کو ملے گا اگر ان بچوں کی اسلامی تربیت نہ کی، ان بچوں کو قرآن نہ سکھایا، ان بچوں کو احادیث، ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے دینی تعلیم نہ دی، ہم نے ان کو قرآن نہ سکھایا، ان کو دینی تعلیم کی اہمیت نہ بتائی، ایمان کی اہمیت نہ بتائی، اللہ کی عظمت نہ بتلائی۔ اس اللہ نے دیکھا 3 دن پہلے 2 سیکنڈ کے لیے یا پھر 2 منٹ کے لیے آپ مان لیجئے فیس بک میں کمی آئی تھی، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہو گیا، نوجوانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے فیس بک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں ایک لفظ لعنت کا آیا ہوا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں کن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، وہ ذرا اس مختصر سے وقت میں دیکھ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ رب العالمین جس پر لعنت بھیج دے، اللہ کی نظر میں جو ملعون ہو، شریعت کی نظر میں جو ملعون ہو، احادیث کی روشنی میں جو ملعون ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اے نبی آپ اس کے حق میں کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے بھٹک چکا ہوگا جس پر اللہ رب العالمین اپنی لعنت بھیج دے۔ لعنت کے 3 معنی ہوتے ہیں، اور دھیان سے سنیے گا۔ لعنت جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، یعنی لعنت بھیجنے والا اگر اللہ رب العالمین ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا ملعون کون ہے؟ سب سے پہلا ملعون ابلیس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس پر سب سے پہلے لعنت بھیجی۔ اس دنیا کا سب سے پہلا ملعون شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین،
جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں ابھی میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں، مٹی کا ایک پتلا بنانے والا ہوں، اے فرشتوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، ایک انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، اے فرشتوں جب میں اس کی تخلیق کر لوں گا، جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں گا، جب میں اس کو بنا دوں گا، فسویتہ جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں گا، اس کی تخلیق کرنے کا پورا ارادہ کر لوں گا، تو اے فرشتوں جب میں اس میں اپنی روح بھی پھونک دوں گا تو تم اس کے آگے سجدے میں جھک جانا، سجدے کے لیے گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اگر حکم کسی نے نہیں مانا تو وہ ابلیس تھا، سجدہ کرنے سے اگر کسی نے انکار کیا تو وہ ابلیس تھا۔ اللہ نے فرمایا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، جب ہم نے سارے کے سارے لوگوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے علاوہ سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا، گھمنڈ کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے کچھ سوالات کیے، کچھ کوسچن کیے۔ فرمایا اللہ نے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس کی تخلیق میں نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ کیا جواب دیا ابلیس نے؟ فرمایا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ ہمیشہ مٹی سے بلند ہوا کرتی ہے، اس لیے میں اس آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں تو اس مٹی کے بنے ہوئے انسان سے کہیں زیادہ افضل ہوں۔ نہیں کیا سجدہ۔ نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین قال فخرج منها فإنك رجیم، اے ابلیس قیامت تک کے لیے تو میری رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، تو رجیم ہے، تو ملعون ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہماری زبانوں پر یہی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے رجیم قرار دے دیا، ملعون قرار دے دیا، قیامت تک تو میری رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا، میری رحمت سے بھٹکتا ہوا چلا جائے گا، دور کر دیا۔ فخرج منها فإنك رجیم، پھر فرمایا وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی۔ تو لعنت جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو تو مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت سے، اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اسی لیے لعنت کا لفظ بہت خطرناک ہے۔ لعنت اگر انسان کی طرف سے ہو، ہماری طرف سے ہو، کسی بندے کی طرف سے ہو تو اس کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ ارے اس کا ایسا، اس کا ویسا، اس کا یہ بگڑ جائے، اس کا تہس نہس ہو جائے، وہ ملعون ہے، گالیاں دیتے کہ نہیں دیتے؟ لعنت بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ ایک لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہماری زبان سے ہو، ہماری طرف سے ہو تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی کو بد دعا دینا، بد دعا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بد دعا نہیں نکلتی تھی، جلدی آپ کی زبان سے بد دعا کے کلمات نہیں نکلتے تھے، لیکن کئی مقامات ایسے آئے جہاں آپ کے دل کو زیادہ ٹھیس پہنچی، آپ کا دل زیادہ غمگین ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نکلے۔ غزوہ خندق، جنگ احزاب،
جب ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی جاری ہے، لیکن عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، عصر کی جماعت کا وقت قریب تھا، لیکن خدشہ ہے اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ کفار، یہ دشمنان اسلام ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، لہذا رکھ رکھاؤ میں، بیچ بچاؤ میں، اس لڑائی میں عصر کی جماعت چھوٹ گئی۔ جماعت، نماز نہیں چھوٹی تھی، نماز تو قضا کر لی گئی تھی، بعد میں پڑھ لی گئی تھی، جماعت چھوٹی تھی۔ اتنے زیادہ غصہ ہوئے اللہ کے نبی، اتنے زیادہ غصہ ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، پھر بددعا کے کلمات آپ کی زبان سے نکل پڑے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ جو کافر مر چکے، دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبروں میں بھی آگ کو بھر دے، اور جو ابھی جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، جن سے ہماری لڑائی جاری ہے، جنگ جاری ہے، اللہ رب العالمین ان کے گھروں میں آگ بھر دے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بددعا کے کلمات نکل گئے۔ نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، آج ان کافروں کی وجہ سے میدان جنگ میں ہماری عصر کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ آج انہوں نے عصر کی جماعت پڑھنے سے ہمیں روکے رکھا ہے، عصر کی نماز سے ہمیں مشغول کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے بددعا کے کلمات نکل گئے، تو اللہ کے نبی نے ان کافروں پر، ان منافقوں پر لعنت بھیجی، اور لعنت جب بندے کی طرف سے ہو تو اس کا ایک مطلب بددعا دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب مسلمانوں پر زیادہ اتیاچار ہو، زیادہ ظلم و زیادتی ہونے لگے، ان کو پریشان کیا جانے لگے، اور کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، تو جگہ جگہ پر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان بھی کیے جاتے ہیں مسجدوں سے، ممبروں سے اعلان کیے جاتے ہیں کہ فلاں بھائیوں کے حق میں دعا کرو اور فلاں دشمنان اسلام کے حق میں بددعا کرو، جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وتر، یعنی وتر میں دعا پڑھی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے قنوت نازلہ، جو کسی کو بددعا دینا ہو، کسی کے حق میں دعا کرنا ہو، تب پڑھی جاتی ہے۔ اور اس دعا میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہم دعا پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوگی بہت سارے لوگوں کو، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اللہ ان کافروں پر لعنت کرے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک کر کے رکھتے ہیں، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اور رسولوں کو جھٹلایا کرتے ہیں، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور یہ اپنے اولیاء کو، اپنے نیک لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بیوتہم۔ اللہ کے نبی ہمیں قنوت نازلہ میں یہ دعا سکھا رہے ہیں، جب تمہیں دشمنان اسلام کے حق میں بددعا کرنا ہو، جب ان پر لعنت بھیجنا ہو، ان کے قدموں میں لرزہ طاری کرنا ہو، ان کے گھروں کو ڈھانے کی بددعا کرنا ہو، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دشمنان اسلام کے حق میں بددعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ یہ لعنت کے کلمات اگر ہماری طرف سے نکلیں تو اس کا ایک مطلب بددعا ہوتا ہے، دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ بھی ہو رہا ہے اور ہوتا ہے۔ کسی سے اب اگر ہماری نہیں بنتی ہے تو دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے برا بھلا کہتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی، بے شمار مرتبہ۔ جہاں جائیں گے وہاں اس کی برائی کریں گے، جہاں بیٹھیں گے وہاں سے اس کا برائی سے تذکرہ کریں گے، چار لوگوں میں گزر رہے ہوں گے، سفر کر رہے ہوں گے، جب تک اس کی برائی کر نہیں لیں گے سکون نہیں ملے گا، اور یہ ایک طریقے کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا،
ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی نوٹ کر لو، ان یلعن الرجل والدیہ، آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کرے، اپنے والدین پر ملامت کرے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اپنے باپ کو گالیاں دے، اپنی ماں کو گالیاں دے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ صحابہ کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، اے اللہ کے نبی کیف یلعن الرجل والدیہ، ایک آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کیسے کر سکتا ہے، ایک آدمی اپنے باپ پر ملامت کیسے کر سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی والدین سے ناراضی تو ہو سکتی ہے، اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، تو میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک انسان، ایک اولاد اپنے والدین پر لعن طعن کیسے کرے گا، اپنے والدین کو برا بھلا کیسے کہے گا؟ اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے فرمایا ان الرجل یلعن الرجل ابا الرجل، ایک آدمی جب کسی کے باپ پر لعن طعن کرتا ہے، جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ سامنے والا جب گالی دیتا ہے تو سامنے والا پلٹ کر کے بھی گالی دیتا ہے۔ لعن طعن کا سبب کون بن رہا ہے؟ جو ابتدا کرتا ہے گالی میں، برائی بھلائی میں، تو میں یا لڑنے جھگڑنے میں، پھر سامنے والا پلٹ کر کے اگر گالی بھی دے تو گویا کہ ہم اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کے ذریعہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ لہذا کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بھائی کو، کسی کی بہن کو برا بھلا کہنے سے پہلے، گالیاں دینے سے پہلے، گالی گلوچ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ پلٹ کر کے اگر وہ بھی گالی دے گا، وہ بھی لعنت بھیجے گا تو گویا کہ ہم اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت۔ کون لوگ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے شریعت کی نظر میں؟ کہ ہمارے اندر تو وہ خرابیاں نہیں ہیں، دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو حق نازل ہو جانے کے بعد، کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد، دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد جو حق کو چھپا لیا کرتے، جو کتاب و سنت میں مسئلہ واضح ہے، صاف صفائی کے ساتھ حدیث میں وہ مسئلہ واضح ہے، لیکن عوام کو نہیں بتلا رہے ہیں، عوام کے سامنے اس مسئلے کو لے کر کے نہیں آ رہے ہیں، حق کو چھپائے ہوئے اللہ فرما رہا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے حق کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ویلعنہم اللاعنون، اور جتنے بھی لوگ لعنت بھیجنے والے ہیں سارے کے سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ آج حق کو چھپایا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ جانتے ہیں امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن و سنت پر مکمل طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ احادیث میں مسئلے واضح ہیں، قرآن کریم میں مسئلے واضح ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، عوام کو بتلانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے پیٹ کی فکر، دو روٹی کی فکر، چار پیسے کی فکر، چائے اور پان کی فکر، عوام کو حق بتانے کے لیے تیار نہیں۔ حق کو چھپایا جا رہا ہے، حق کو جب چھپایا جائے گا، جو لوگ حق کو چھپائیں گے اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنے دبدبے کی خاطر، تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، لڑائی ہو گئی دو لوگوں میں، جھگڑا ہو گیا کسی چیز کو لے کر کے، کسی چیز کو مدعا بنا کر کے، تیسرا آدمی پنچ ہے، فیصل ہے، حق جان رہا ہے لیکن بتلا نہیں رہا ہے، لڑائی کروا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے نا اس کو کہ ہاں ان دونوں بھائیوں میں، ان دونوں چچا بھتیجے میں، ان دونوں نانا نواسے میں، ان دونوں میں لڑائیاں اگر ہو رہی ہیں تو ہونے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ سماج میں لڑائیاں ہوں گی تو ان کو سامنے والوں کو مزہ آ رہا ہے۔ ایسے حق چھپانے والے بھی ملعون ہیں۔
اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حق کو جانے، حق کو پہچانے اور صاف صفائی کے لیے حق بات لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ملعون۔ اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیا کرتے ہیں، یہاں عہد سے کئی چیزیں مراد ہیں۔ ایک عہد تو وہ جو ہم کر کے آئے ہیں، جب ہم اللہ کے یہاں پر جمع تھے، چیٹیوں کی شکل میں ہماری روح موجود تھی، اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا نا، الست بربکم، تو ہم نے سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہاں آ کر کے غیروں کی عبادت، غیروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے، غیروں کے سامنے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، گرے پڑے معبودوں کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا سب کچھ تسلیم کیا جا رہا ہے، پیڑوں کی عبادت کی جا رہی ہے، ندی نالیوں کی عبادت کی جا رہی ہے، گرے پڑے معبودوں کی، مورتیوں کی، مزاروں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ہم نے وہ عہد توڑا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے تھے، جس کو عہد الست کہتے ہیں، وہ عہد ہم نے توڑا ہے۔ اللہ نے کہا والذین ينقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ توڑ دیا کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑ دیتے ہیں۔ مطلب ہے رشتہ داری، رشتہ داریاں آج نہیں جڑ پا رہی ہیں، سگے بھائیوں میں ناراضی ہے، باپ بیٹے میں ناراضی ہے، باپ نیچے رہ رہا ہے گراؤنڈ فلور پر اور فرسٹ فلور پر اگر باپ رہ رہا ہے، ماں رہ رہی ہے، تو ان دونوں میں بات چیت بند ہے، دعا سلام بند ہے، آنا جانا بند ہے، کلام بند ہے، سارے کے سارے معاملات ختم ہیں، قطع تعلقی ہے، رشتہ داریاں ختم ہیں، ذرا ذرا سے ناشتے کو بیس بنا کر کے رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ براتوں میں دیکھو آپ، اگر کھانے میں ذرا کمی رہ جائے، پانی میں ذرا کمی رہ جائے، ان کی مہمان نوازی میں ذرا کمی رہ جائے، تو یہ رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں اور تانا کشی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے بدنامی کرتے ہیں۔ یہ ذرا ذرا سی معمولی باتوں پر رشتہ داریاں توڑنے والے بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا، جہاں تک ہو سکے رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو ملا کر کے رکھو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، دعا سلام کر کے رہو۔ لیکن آج امت مسلمہ سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ ملعون ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اگر آپس میں ناراضی ہے، مر گئے تو بخشش ہونا مشکل پڑ جائے گی، اللہ کی نگاہ میں مغفرت پانا مشکل پڑ جائے گا، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی تو میں ہو گئی، ناراضی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، ہو سکتا ہے، یہ فطرت ہے کہ اگر جھلیاں میں کئی سارے برتن ہوں تو آواز آتی ہے، کھنکھناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں کئی سارے لوگ رہتے ہوں، کئی طرح کے مزاج کے لوگ رہتے ہوں، کئی بھائی رہتے ہوں، کئی بھابیاں رہتی ہوں، تو اونچ نیچ کا ہونا یہ فطرت ہے، لیکن اس کو بیس بنا کر کے قطع تعلقی کر لینا، آنا جانا بند کر لینا، دعا سلام کرنا بند کر لینا، یہ اللہ کی نگاہ میں لعنت بھیجنے کا ذریعہ ہے اور لعنت کا سبب بننے والا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور قیامت کے دن ان کے لیے برا ٹھکانہ۔ تو قطع تعلقی کرنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔
कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूह। अल्लाह ने बनी इसराइल के काफिरों पर दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जुबानी लानत भेजी है। इन बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की गई है। लानत भेजने का क्या जरिया है, लानत करने का क्या जरिया है? अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। ये बनी इसराइल के काफिर नाफरमानियां किया करते थे, अल्लाह की बगावत किया करते थे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम किया करते थे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूह। ये बनी इसराइल के काफिर बुराई को देख करके बुराई नहीं समझते थे। इनकी आंखों के सामने बुरा होता था, इनकी आंखों के सामने बुराई होती थी, इनकी आंखों के सामने बेहयाई होती थी, इनकी आंखों के सामने शराब पी जाती थी, इनकी आंखों के सामने जिना भी होता था। ये खामोश रहते थे। हम तो बड़े नमाजी, हम तो हाजी, हम तो फला, लेकिन बुराई को देख करके रोक नहीं रहे भाई साहब। अगर रोकेंगे तो बुराई हो जाएगी, हमारी नाराजगी हो जाएगी। बुराई को देख करके जो लोग खामोश रहते हैं, ऐसे लोग भी अल्लाह की निगाह में मलऊन है। बुराई है तो उसको रोकने की कोशिश करें, बुरा हो रहा है तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें, अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करें। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो दिल में बुरा डालने की, हाँ बुराई है, लेकिन आज तो फैशन बन गया है, ये चल रहा है, हाँ ये तो हमारे समाज में चल रहा है, इस तरीके का सब हमारे समाज में चल रहा है। बुराई को आज बुराई तस्लीम नहीं किया जा रहा है, भलाई को आज भलाई नहीं समझा जा रहा है, सबको फैशन बना करके हमने रखा है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। और यूं ही जिस ढर्रे पर हमारी जिंदगी गुजर रही है ऐसे ही गुजर जानी है। कितना भी मैं बोल लूं या फिर कोई और आकर के बोलने फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हमारे दिलों पर मोहर लग गई है, मोहर। हमारे दिल मजबूत हो गए, इतने मजबूत हो गए, पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत हो गए। यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ये पत्थरों पर अगर मुसलसल पानी बहाया जाता है, पत्थरों से मुसलसल पानी निकल करके गुजरता है तो पत्थर पर भी असर पड़ जाया करता है, पत्थर भी पिघल जाया करता है, पत्थर भी घुल जाया करता है। लेकिन क्या मजाल है कि हमारे दिल पिघल जाए, क्या मजाल है कि हमारे दिलों पर जरा असर पैदा हो जाए, क्या मजाल है कि हमारी जिंदगी में जरा भी तब्दीली आ जाए। नहीं पिघलेंगे। क्यों? अल्लाह ने कह दिया वयतफज्जरु मिनहुल अनहार कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हमारे दिल हो चुके हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब कुछ यही रखा रह जाएगा और हम जिंदगी भर लड़ाइयां करते रह जाएंगे, आपस में कता ताल्लुकी करते रह जाएंगे। बुराई अगर हो रही है तो उसको बुरा जाने, उसको रोकने की कोशिश करें। आपकी निगाहों के सामने कोई बुरा हो रहा है तो उसको डांटने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। उम्मते मुहम्मदिया की खासियतें हैं बुराई को देख करके बुराई को रोकना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मते मुहम्मदिया को इसलिए भेजा गया है ताकि लोगों को भलाई की तरफ बुलाती रहे, लोगों को भलाई का हुक्म देती रहे, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से लोगों को रोकती रहे। हम खुद बुराइयों से नहीं रोक रहे तो रोकेंगे क्या? और रोक यानी किसी की इस्लाह करने का पहला उसूल यही है कि पहले अपने आप को नेक बनाओ, अपने घर से इब्तिदा करो, अपने घर वालों को नेक बनाओ। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे लोगों को सिर्फ भलाई का हुक्म देते रहो, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, और अपनी गिरबान में ना झाके। हमारे घर में सारी बुराइयां हो रही हैं, कोई दूसरा कर ले तो समाज में, सोसाइटी में चर्चा करते हैं, अरे वहां तो ये हुआ, फला शादी में ऐसा किया गया, फला तारीख के मौके से, मगनी के मौके से ये किया गया, वैसा किया गया। दूसरे के लिए हमारी जुबानें बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। पहले अपनी तो इस्लाह कर लें। हर इंसान अगर ये जिम्मेदारी समझ ले कि हमें अपने घर से इस्लाह का काम शुरू करना है, अपने घर से इस्लाह का काम आगाज करना है, तब इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा पूरा सुधर जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते? अगर पहले खुद अमल नहीं करेंगे तो मुआशरा नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। पहले अपने आप को नेक बनाएं, उसके बाद इस्लाह का काम करें, इंशाअल्लाह समाज में सुधार पैदा होगा। और आगे चलिए। इसी तरीके से
جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، والدین کی خدمت کر کے جنت کے مستحق نہیں مل پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، جس نے قوم لوط والا عمل کیا وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں ملعون ہے۔ ملعون من عق والدی، وہ آدمی بھی ملعون ہے، وہ انسان بھی ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو اس کے والدین پہنچ گئے، اس کو ان کے سہارے کی ضرورت ہے، ان کے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو ان کو ڈانٹ رہا ہے، یہ تو ان کو مار رہا ہے، یہ تو ان کو گالیاں دے رہا ہے، یہ تو ان کو گھر سے بھگانے کے در پر ہے، یہ ان کو روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ملعون من عق والدی، ایسا انسان بھی ملعون ہے، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کو ستایا کرتا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتا ہے، اپنے والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ تو وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرے، اور اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے والدین کو ستائے وہ بھی ملعون ہے۔ رمضان قریب ہے، بہت جلد رمضان کا مہینہ اپنی برکتیں، اپنی بہاریں، اپنی فضیلتیں لے کر کے سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھروں میں اگر کوئی معزز مہمان آئے نا تو گھر کے لوگ پہلے ہی گھر سے باہر آ جاتے ہیں، ارے فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے استقبال کے لیے پھول، اس کے استقبال کے لیے پانی، اس کے استقبال کے لیے اسٹارٹر کے طور پر ایک ناشتہ، پھر کھانا، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور۔ یعنی جتنا معزز مہمان ہماری نگاہ میں ہوگا اتنے ہی اہتمام کے ساتھ اس کی مہمان نوازی ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ تو سبھی کا حال ہے۔ لیکن اتنا معزز مہمان یہ رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے کیا تیاریاں ہم نے کی؟ اس کے استقبال میں کیا تیاریاں ہم نے کی؟ اس تیاریاں کی نہیں کی، ایسے ہی آئے گا رمضان، آ کر کے چلا بھی جائے گا، ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، یہ رمضان کیوں آیا تھا، ذرا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اگر احساس ہوتا تو زندگیاں ہماری بدل جاتی، ہماری زندگی میں چینجنگ پیدا ہو جاتی، ہم ایک معزز اور ایک موقر، ایک اچھے انسان بن جاتے اگر ہم احساس پیدا کر لیتے۔ یاد رکھیے گا رمضان اگر آیا، رمضان میں ہم نے اپنی کمر نہیں باندھی، عبادات کے معاملے میں رفتار نہیں پکڑی، اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ رمضان گزر گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو ایسے لوگ بھی ملعون ہیں، ایسے لوگ بھی ملعون ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان میں عبادتیں کر کے، نیکیاں کر کے، اللہ کو خوش کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے لوگ بھی ملعون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا رغم انف رجل من ادرک شہر رمضان، ایسے آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، ایسا آدمی بدنصیب ہے، ایسا آدمی ملعون ہے جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کا مہینہ پا کر کے زیادہ نیکیاں کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو راضی کر کے، تہجد کا اہتمام کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم میں غور و فکر کر کے، قرآن کریم کو پڑھ کر کے، اور تراویح کی نماز پڑھ کر کے، صدقات و خیرات کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، رمضان گزر گیا، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اسے احساس پیدا نہ ہوا اور وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا، نیکیاں کر کے، عبادات کر کے، اللہ کو راضی کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو ایسا انسان بدنصیب ہے، بدنصیب ہے ایسا انسان۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چوکنا ہو جائیں اور اس کے لیے تیاریاں کریں کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں نیکیاں کریں گے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں گے، گھر میں ایک دینی ماحول پیدا کریں گے، گھر میں اسلامی تربیت کا ایک اصول بنائیں گے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک الگ طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، پھر اسی طریقے سے جب ہماری زندگی اس طریقے پر گزرنے لگ جائے گی تو آنے والے دنوں میں، بقیہ مہینوں میں بھی اسی اصول پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے
ہوئے چلے جائیں گے اور معاشرہ نیک بن جائے گا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس پورے خلاصے کے طور پر اگر ہمیں اللہ کی نگاہ میں ملعون والے کاموں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو متحد بنا لو، اپنے آپ کو موحد بنا لو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ان سارے کے سارے لعنت زدہ کاموں سے، ان ساری کی ساری برائیوں سے، ان ساری کی ساری خرافاتوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ ہمیں حق کو نہیں چھپانا ہے، ہمیں امر بالمعروف کا کام کرتے رہنا ہے، ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس میں اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے، عبادات کرنا ہے، معاملات اچھے کر لینا ہے، اپنے گارجین پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ بھی ہمیشہ تا حیات مرتے دم تک اچھا ویوہار کرنا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لے اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات ایسے آنے والے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والا نہیں آپ کو ملے گا۔ اگر ان بچوں کی اسلامی تربیت نہ کی، ان بچوں کو قرآن نہ سکھایا، ان بچوں کو احادیث کا علم نہ دیا، ان بچوں کو عقیدہ نہ سکھایا، توحید نہ سکھائی، ایمان کی اہمیت نہ سکھائی، تو یہ ارتداد کی لہر میں ڈوب جائیں گے، ارتداد کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ ہماری مسلم بچیاں بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے پر آمادہ اور تیار ہو جائیں گی، اور ہم صرف ویڈیو دیکھتے رہیں گے، ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے کہ آج فلاں جگہ پر مسلم بچی نے غیر مسلم سے نکاح کر لیا، کورٹ میں میرج کر لیا، شادی کر لی، وہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے دینی تعلیم نہ دی، ہم نے ان کو قرآن نہ سکھایا، ان کو دینی تعلیم کی اہمیت نہ بتائی، ایمان کی اہمیت نہ بتائی، اللہ کی عزت نہ بتلائی۔ اس اللہ کا کیا مقام ہے؟ اگر بتلایا ہوتا تو آج ہی مسلم بچیاں ارتداد کی شکار نہ ہوتی، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو کر کے نہ بیٹھتی، جن کے بارے میں اللہ نے کھولا اعلان کیا تھا کہ جو ارتداد کے شکار ہو جائیں سیدھا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ارتداد کے شکار ہو جائیں، ہمارے بچے ہو جائیں، ہماری بچیاں ہو جائیں، ذمہ دار ہم ہیں یا پھر ہم ہو جائیں، اللہ نہ کرے ارتداد کا کوئی شکار ہو جائے، ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں برباد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 3 دن پہلے 2 سیکنڈ کے لیے یا پھر 2 منٹ کے لیے آپ مان لیجئے فیس بک میں کمی آئی تھی، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہو گیا، نوجوانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، ارے فیس بک بند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ فیس بک چلنا بند ہو گیا، ہمارے دوست کہاں ملیں گے؟ ہمارے فرینڈ تو اتنے ہیں، ہمارے فالوور تو اتنے ہیں، اب کیسے کیا ہوگا؟ کھلبلی مچ گئی۔ پوری سال سے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا، ذرا بھی کھلبلی نہیں مچ رہی۔ پوری سال سے مسجدوں کا رخ نہیں کیا، ذرا بھی کھلبلی نہیں مچ رہی۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ جو ایمان مسجدوں تک نہ لے پائے، جو ایمان قرآن اٹھانے پر مجبور نہ کر سکے، وہ ایمان قبروں سے اٹھا کر معاف کیجئے گا جنت تک نہیں لے جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جو باتیں کہی گئی سنی گئی سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی مکاتب کی حفاظت فرمائے، ہماری مسلم بہنوں کی، مسلم ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، غائب سے کوئی سامان مہیا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔